بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میری ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ منگل کا دن اتنا مقدس دن ہے کہ منگل کی شام کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس زمین کے اوپر سونے کے قلم اور چاندی کے ورق لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو میری ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، وہ فرشتے عام فرشتے نہیں ہوتے، وہ خاص فرشتے ہوتے ہیں جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے وحدانیت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ وہ اس انسان کے تمام اعمال کو لکھ کر اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، منگل کے دن عصر کی نماز کے بعد آج کا وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور یہ وظیفہ بڑا اہم وظیفہ ہے۔ اس وظیفے سے کئی انسانوں کی زندگی بدل چکی ہے۔ وہ اتنی تنگ دستی میں تھے، اللہ نے انہیں اتنا رزق دیا کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو چکا ہے، اور اس وظیفے کی بدولت سے اللہ رب العزت نے ان کے گھروں کو آباد کر دیا ہے۔ ان کے گھروں کے اندر فتنے فساد ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے۔ جب سے انہوں نے یہ وظیفہ کیا ہے، ان کے گھروں کے اندر اتنا سکون آ گیا ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ان کے گھر تو اللہ کی رحمتیں ہیں۔ ان کا آپس میں پیار محبت اور ان کا اللہ سے کے ساتھ لگاؤ اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ایک مثال بن چکا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کل اس فتنہ پرداز دور کے اندر ہر گھر کے اندر پریشانیاں موجود ہیں۔ اکثر گھروں کے اندر تو پیسے کی کمی ہے، اور دوسرے نمبر پر ایک تو پیسہ نہیں، تیسرے نمبر پر گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے اور ایک دوسرے کے ساتھ اتنی منافقت ہے کہ گھروں کے گھر برباد ہو چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر ایسی بیماریاں ہر گھر کے اندر آ چکی ہیں کہ ہر گھر کے اندر میڈیکل سٹور بن چکے ہیں۔ جس گھر کے اندر جائیں، درد والی گولیاں، بلڈ پریشر والی گولیاں، شوگر والی گولیاں عام پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ زندگی کوئی زندگی نہیں۔ جس زندگی کے اندر پریشانیاں ہوں، وہ زندگی کوئی زندگی نہیں۔ جس زندگی کے اندر سکون نہ ہو، جس زندگی کے اندر اللہ کی محبت اور اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا ادب نہ ہو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس سے پہلے اپنی اصلاح کر لو کہ آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، اور یہ کل کے دن ہوں گی کہ یہ آپ کی زندگی کو بدلنے والا منگل ہے، اور آپ کی زندگی کے اندر اتنا چینج آ جائے گا، اور اس وظیفے کے ساتھ کہ اپنی پچھلی زندگی کی تمام مشکلات چند لمحوں میں آپ ختم کر سکتے ہیں۔ صرف بات یہ ہے کہ یہ کام جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے، دل کے ساتھ کرنا ہے، محبت سے کرنا ہے۔ کسی قسم کی دل کے اندر تکبر والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تصور بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ اگر میرے پاس پیسہ آ گیا تو میں یہ کام کروں گی، میں فلاں کو ایسے کہوں گی۔ یہ چیزیں چھوڑ دو، صرف اللہ کے سامنے جھکنے کی باتیں ذہن میں لایا کرو، اور اپنے محمد مصطفیٰ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے منصوبے بنایا کرو۔ خدا کی قسم، اگر آپ کی زندگی کے اندر اگر آپ کی اچھی سوچ ہے تو اللہ رب العزت اسی وقت آپ کے نصیب اور تقدیر بدلنے کے فیصلے کر دیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمارے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، اس سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہمارے دل کے اندر کوئی اور نیگیٹو بات ہے، کوئی غلط سوچ ہے تو اللہ کو وہ بھی پتہ ہے۔ بندوں کو تو پتہ نہیں چل سکتا، لیکن اللہ کی وہ ذات ہے جس نے آپ کو ماں کے پیٹ کے اندر آپ کی شکل کو بنایا، آپ کے ذہن کو بنایا، آپ کے نصیب کو بنایا، اور مکمل انسان بنا کر، ساری خوراکیں دے کر، ساری خوبصورتی دے کر، ساری عقل اور فہم دے کر اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اس سے تو کوئی ڈھکی چھپکی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ یہ وظیفہ عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور جب نماز پڑھنے کے بعد، جب نماز سے آپ فارغ ہوں گے تو اس کے بعد اس کی شروعات کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عورتیں اور مرد دونوں کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں اس کی آپ کو اجازت بھی دے رہی ہوں۔ تو وظیفہ یہ ہے
کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد اول و آخر اس وظیفے سے پہلے 11 مرتبہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک تو یہ آیت پڑھنی ہے، اور دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا وہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورۃ اخلاص جو ہے یہ آپ نے 99 بار پڑھنی ہے، 100 سے ایک کم ہو، اور اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے جیسا میں نے پہلے بتایا ہے۔ اور اس کے بعد اسی جگہ پر جب آپ یہ وظیفہ کر لیں تو اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ لیں، اور اللہ کے سامنے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اس کے بعد اللہ کے سامنے سجدہ کر کے رو کر اللہ سے جو بھی دل کے اندر حسرت ہے، پیسوں کی کمی ہے، لاکھوں روپے کی ضرورت ہے، کروڑوں کی ضرورت ہے، اس وظیفے کے صدقے اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے، آپ کی تقدیر کو بدل دیں گے۔ یہ ایک آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ یہ جو میں نے آپ کو ایک سورۃ اخلاص اور ایک یونس علیہ السلام کی جو دعا بتائی ہے، یونس علیہ السلام جو ہیں، ان کی اہمیت اس دعا کی میں بتا دوں تو یہ اتنی لمبی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اتنی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور سورۃ اخلاص تو 3 بار پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، وظیفہ کرنے کے بعد دعا جو کہہ رہی ہوں خلوص نیت کے ساتھ مانگنی ہے، پھر اس کا معجزہ دیکھنا کہ آپ کی زندگی کیسے نہیں بدلتی۔ اور اس کے بعد سب سے ضروری بات یہ ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ مسلمان بھائی کے لیے بھی ضرور کرو، اپنے بھائیوں میں، اور جو یہ میڈیا ہے مثلا انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ، یہ سب لوگوں کو سینڈ کرو تاکہ ہر بندہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ایک بار کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔